کہتے ہیں کہ میرے پاس منہیہ کے سوا کوئی دوسرا جانور نہیں ہے، کیا میں اس کی قربانی کروں گا؟ حکم شرع کیا ہے؟ محترم سامعین ذی وقار، یہ بھائی نے جو سوال کیا ہے اس میں ایک جانور ہے جس کو منہیہ کہا جاتا ہے۔ اب انہوں نے یہ لفظ استعمال فرمایا تو میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں منہیہ کسے کہا جاتا ہے، پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں، منہیہ اس جانور کو کہا جاتا ہے، مثال کے طور پر زید نے ایک جانور خریدا یا پہلے سے اس کے پاس موجود تھا، اس نے بکر کو وہ جانور، مثال کے طور پر گائے ہے یا بھینس ہے یا بکری ہے، کوئی بھی ہے، وہ بکر کو دیا اور کہا کہ اتنے مہینے آپ اس کے دودھ سے نفع حاصل کر سکتے ہیں، یعنی دودھ پی سکتے ہیں، اور جیسے ہی وہ وقت مکمل ہوگا تو اب یہ جانور زید نے کہا آپ مجھے لوٹائیں گے۔ اب وہ ایک وقت کا تعین ہو گیا اور اس وقت تک جس جانور کے دودھ سے فائدہ حاصل کیا جائے اور پھر وہ جانور اس مقررہ وقت کے بعد اسے لوٹا دیا جائے تو اس جانور کو منہیہ کہتے ہیں۔ تو اب اس شخص نے سوال پوچھا کہ میرے پاس یہ والا جانور ہے، کیا میں اس کی قربانی کروں گا؟ یعنی اس کا ذاتی جانور نہیں ہے، کسی صاحب نے اس کو دودھ حاصل کرنے کے لیے، دودھ سے فائدہ اٹھانے کے لیے جانور دیا، اور عموماً یہ بالخصوص جو ہے وہ باڑے والے حضرات جو ہوتے ہیں، جن کے ہاں باڑے ہوتے ہیں، وہ جانور اکثر جو ہے وہ گاؤں دیہات سے لے آتے ہیں، یعنی ان کو رقم دیتے ہیں اور کچھ مہینے کے لیے وہ مختص ہو جاتے ہیں ان کے لیے، اور وہ ان کے دودھ سے نفع اٹھاتے ہیں۔ تو اب جیسے ہی وہ وقت مدت مقررہ جو ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے، پھر ان کو وہ جانور واپس لوٹانا ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ اس کے اصل مالک تو نہیں ہوتے، اصل مالک تو وہ پیچھے والا ہوتا ہے جس نے جانور دیا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی زید نے بکر کو گائے دی یا بھینس دی یا کوئی جانور دیا دودھ کا نفع حاصل کرنے کے لیے، کہا کہ آپ اس کے دودھ سے نفع حاصل کر سکتے ہو، تو بکر جو ہے اس کے دودھ سے نفع حاصل کرتا رہا۔ اب جو ہے قربانی کا موسم آ گیا، قربانی کے ایام آ گئے، تو کیا وہ بکر جو ہے اس جانور یعنی منہیہ کا جو ہے اس کی قربانی کرے گا؟ تو نہیں۔ اب اس کا جواب جو ہے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو فرمایا کہ مجھے یوم اضحیٰ کا حکم دیا گیا، اس دن کو خدا نے اس امت کے لیے عید بنایا۔ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے اگر میرے پاس منہیہ کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا اس کی قربانی کروں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ہاں تم اپنے بال اور ناخن ترشواؤ اور مونچھیں ترشواؤ اور منہ زیر ناف بال منڈواؤ، اسی میں تمہاری قربانی خدا کے نزدیک پوری ہو جائے گی۔ یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو تو ایسا شخص کیا کرے؟ جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو تو اسے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے کتنا آسانی فرما دی کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس وہ جانور نہیں ہے جس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے، یعنی اتنی طاقت نہیں ہے، وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، لیکن جذبہ ہے اس کے اندر، وہ قربانی کا جذبہ رکھتا ہے، دل میں اس کے یہ
جذبہ موجود ہے، وہ کہتا ہے اگر میرے پاس جانور ہوتا تو اللہ کی راہ میں قربان کرتا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے لوگ پریشان نہ ہوں، وہ کیا کر لیا کریں؟ فرمایا کہ عید والے دن، یعنی جیسے ہی عید کا دن آتا ہے اور ادھر چاند نظر آیا، اور ان ایام کے اندر جو ہے وہ اپنے بال نہ کٹوائیں۔ کب تک؟ جب تک عید کا دن نہ آ جائے۔ تو فرمایا عید کا دن جیسے آ جائے، قربانی کا دن ہو، اس دن اپنے بال بھی وہ جو ہے وہ چھوٹے کروائیں، اور اپنی مونچھیں بھی چھوٹی کروائیں، اور منہ زیر ناف بال بھی جو ہے وہ صاف کریں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے ناخن بھی وہ کاٹیں۔ تو یہ عمل کرنے سے ان لوگوں کو بھی جن کے دل کے اندر درد موجود ہے، جذبہ موجود ہے قربانی کرنے کا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان کو بھی قربانی کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو رب کریم ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔